جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، اور درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم رحمت دو جہاں جانے دو عالم جانے جہان دو عالم حضور آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ مکین گنبد خضرا علیہ تحیت و ثنا، آپ کی بارگاہ اقدس و عالیہ میں جن کو میرے کریم رب نے رشد و ہدایت کا منبع و محور بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، ماہ جمادی الثانی اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ اس ماہ کی 21 تاریخ کو تاجدار صداقت، یار غار رسول، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول، افضل الخلق بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال با کمال، آپ کا عرس ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے آج میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارہ 30ویں پارے میں سے سورۃ اللیل کی آخری آیات جو ہیں ان کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق اکبر جل وعلا مجھے ان آیات بینات کے مطابق حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو حق سننے اور سنانے کے بعد خالق اکبر جل وعلا حق پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے کریم رب نے ارشاد فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ وہ راضی ہوگا۔ ان آیات بینات میں یار غار رسول اور یار مزار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ ہے۔ رب کریم جل وعلا نے اپنے حبیب کے اس غلام کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، اور تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ آیات بینات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ جب آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو امیہ سے آزاد کروایا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا صدیق کے اوپر، ابو بکر کے اوپر کوئی بلال کا احسان ہوگا، کوئی نیکی ہوگی، تو یہ جزا کے طور پر اس نے بھی اس پر یہ احسان کیا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے کہ بدلے میں نیکی کی جائے۔ لیکن آج تو معاملہ اور ہے،
لیکن قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، کہ جو آپ سے نیکی کرے اس کے ساتھ آپ بھی نیکی کرو، نیکی سے پیش آؤ۔ لوگوں نے کہا بلال نے کوئی نیکی کی ہوگی، کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، ابو قحافہ کے بیٹے پر کوئی احسان کیا ہوگا، آج احسان کا بدلہ جو ہے اس طرح ابو بکر نے چکایا ہے کہ اس کو امیہ کی غلامی سے آزاد کروا دیا۔ لیکن رب کریم نے قرآن میں اس بات کی تردید کی، فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، ابو بکر نے یہ جو عمل کیا ہے، یہ جو کام کیا ہے، یہ کسی احسان کے بدلے میں نہیں کیا، بلکہ یہ تو اس لیے کیا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں کہ اس احسان کا بدلہ دیا ہو، نہ، بلکہ ابو بکر نے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے، اور ابو بکر ہر وقت اللہ کی رضا چاہنے والا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ ایسے کام کرتا ہے، اور میرا رب فرماتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، ان قریب اللہ اس سے راضی بھی ہوگا، اللہ اس سے راضی بھی ہوگا، یہ میرے اللہ نے وعدہ کر لیا اور اپنی رضاعت کا سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا، اور یہ ابو بکر کی ذات ہے۔ میں قربان جاؤں یار غار رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے، نبی کا وہ غلام ہے، نبی کا وہ یار ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اعلان نبوت فرمانے سے پہلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ابو بکر صدیق ہے، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ اپنا مال تجارت ملک شام اور ملک یمن کی طرف لے کے جایا کرتے تھے، اور آپ کپڑے کی تجارت فرماتے، کپڑے کے تاجر تھے آپ نے تجارت کے لیے سفر کیا ملک شام کا، ملک یمن کا، تو وہاں آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ ایک چاند طلوع ہوا ہے آسمان کے اوپر، اور وہ چاند زمین پہ آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ چاند میری گود میں آیا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس خواب سے پریشان ہوا، اور اگلے دن میں بحیرہ راہب کے پاس گیا اور اس سے جا کے اپنی خواب کی تعبیر دریافت کی کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ وہ بحیرہ راہب کہنے لگا تم حرم سے آئے ہو؟ فرمایا ہاں میں حرم سے آیا ہوں۔ حرم سے مراد مکہ شریف ہے۔ وہ کہنے لگا تمہارا قبیلہ قریش ہے؟ فرمایا ہاں میرا قبیلہ قریش ہے۔ وہ کہنے لگا آپ بنو تیم میں سے ہو؟ فرمایا ہاں میں بنو تیم میں سے ہوں۔ آپ نے جب یہ سوالوں کے جواب دیے تو اس نے کہا کہ اے ابو بکر جلدی جا، مکہ شریف پہنچ، آخر الزماں پیغمبر خاتم النبیین
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اور تجھے اس کی رفاقت نصیب ہو، اس کی صحابیت کا شرف حاصل ہوگا، اور تو اس کا کلمہ پڑھے گا، اس کا معامر بنے گا، جلدی جا مکہ شریف پہنچ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تجارت کا مال جلدی جلدی فروخت کیا اور مکہ شریف آیا۔ جب مکہ شریف آیا تو مجھے سرداران قریش ملے، انہوں نے کہا کہ مکے میں ایک عجوبہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ وہ کہنے لگے ہم تیرا ہی انتظار کر رہے تھے، تیرا ہی انتظار کر رہے تھے کہ تو آئے گا پھر بات آگے چلائیں گے۔ عبداللہ کے بیٹے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر دیا ہے، اب بتا کیا کریں؟ فرمایا ٹھہرو ذرا، مجھے پتہ تو لینے دو، مجھے خبر تو لینے دو، پھر بات کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ انور پہ حاضر ہوا، جا کے دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والے تو کون ہے؟ اور یہ اتنی مد بھری آواز تھی جو میرے دل کو مو لیا کرتی تھی۔ یہ میرے دوست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں مہربان تھی۔ فرماتے ہیں میں نے آواز دی انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ خرامہ ٹہلتے، دروازے پہ تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ فرمایا ابو بکر ہاں، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ فرمایا ابو بکر تو بھی پڑھ لے لا الہ الا اللہ، اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کوئی ہیل حجت نہ کی، میں نے سوچ بچار نہ کی، بلکہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت پہ کوئی دلیل پیش کرو۔ اور یہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جانوروں کو مرا ہوا دیکھا تو اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کیا کیف تحیی الموتى، اے اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ میرے کریم رب نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں اس بات پہ کہ میں ان کو زندہ کروں گا؟ حضرت کی مولا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے اللہ ایمان ہے اس بات پہ تو ان کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، مگر میں دل کی تسلی کے لیے اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے اطمینان قلب کے لیے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اپنے اس دعوے پہ دلیل پیش کیجئے۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس پہ کیا دلیل ہے؟ فرمایا اے پیارے ابو بکر، جو آپ نے شام میں خواب دیکھا ہے کیا وہ میری نبوت پہ دلیل کافی نہیں ہے؟ اے ابو بکر تو نے جو ملک شام میں خواب دیکھا ہے اور بحیرہ راہب سے اس کی تعبیر پوچھی ہے، ذرا یہ تو بتا کہ وہ میری نبوت کے لیے دلیل کافی نہیں؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس دل کو اطمینان ہو گیا، تسلی ہو گئی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وہ صحابی ہیں، تواریخ میں اور احادیث کی کتابوں میں یہ منقول ہے کہ سب سے پہلے جس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جس نے کلمہ پڑھا، جو صحابیت کے شرف سے مشرف ہوا، وہ ابوبکر صدیق ہے۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا سرکار کا، اور بعض نے کہا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کلمہ پڑھا، اور بعض نے کہا حضرت زید نے کلمہ پڑھا۔ اور اس میں تطبیق یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آزاد اور جوان مردوں میں سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے جس کا سرکار نے کلمہ پڑھا وہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے جس نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھا وہ علی المرتضیٰ ہے، اور جس نے غلاموں میں سب سے پہلے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تطبیق ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف تو آپ کو پہلے سے ہی تھا، اور آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے سب سے پہلا مسلمان اور مومن ہونے کا اور سرکار کی صحابیت کا شرف بھی حاصل کیا۔ مردوں میں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے جس نے یہ شرف حاصل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں قربان جاؤں آپ کی ذات کے، زمانہ جاہلیت میں آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی شراب نہیں پی۔ شراب کے مسکر ہونے اور اس کے حرام ہونے کا ذکر تو بعد میں آیا۔ قرآن نے بتایا کہ یہ مسکر ہے اور حرام ہے، لیکن اس سے پہلے ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا، ابھی قرآن اترا نہیں، ابھی انما الخمر والمیسر کی آیت بینہ نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے پہلے سے بھی شراب کبھی ہاتھ نہیں لگایا شراب کو۔ یہ ابوبکر صدیق ہے جس نے کبھی چوری نہیں کی، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، اور مکے والے قریش اپنا مال اسباب آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھتے، اور تجارت میں آپ اس قدر امین تھے اور اس قدر آپ کو تجارت میں منافع ہوتا کہ لوگ اپنا مال آپ کے ہاتھ دیتے کہ لو ہمارا مال بھی بیچ دینا، ہمیں بھی منافع ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ذات ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ جان نثار صحابی ہیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شریف کی مسجد میں ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ سب سے بڑا پہلوان، سب سے بڑا جری، سب سے بڑا قوت والا، سب سے بڑا جو پہلوان ہے وہ کون ہے اس امت میں؟ لوگوں نے کہا یا علی آپ ہی ہیں۔ آپ نے خیبر کے مقام پہ جو خیبر کا قلعہ تھا اس کو جو دروازہ لگا ہوا تھا بہت بڑا، وہ آپ نے بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کے آپ نے اس طرح اس کو ڈھال بنا لیا، اور آپ فرماتے ہیں مشرق سے لے کے مغرب تک تلوار چلاؤں تو میری تلوار کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یا علی آپ ہی ہیں؟ فرمایا نہیں، اس امت میں سب سے بڑا پہلوان، سب سے بڑا جری، سب سے بڑا قوت والا وہ ابوبکر صدیق ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا علی سرکار وہ کیسے؟ فرمایا تم نہیں جانتے، سب سے پہلا خطبہ جو دین کی تبلیغ سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کے بعد اور مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے جب شروع کی تو سب سے پہلا خطبہ خانہ کعبہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے دیا۔ ابوبکر صدیق نے دیا۔ قریش نے آپ کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، لہو لہان کر دیا۔ ابھی تک 40 مسلمان نہیں ہوئے تھے، 40 مسلمان نہیں ہوئے تھے، لہو لہان کر دیا، مار مار کے بے ہوش کر دیا آپ کو۔
سب سے پہلے خطیب آپ ہیں، میں آپ کی جرت کی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا اس میں جرت والی کون سی بات ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، اس وقت مکے والے کسی مسلمان کو باہر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ جس وقت ابو بکر صدیق نے خانہ کعبہ میں جا کر، حرم پاک میں جا کر اعلان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کیا اور ایک اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے اور لوگ ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، وہ ان کو اپنا خدا سمجھتے تھے، معبود سمجھتے تھے۔ ابو بکر نے اس وقت اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور مصطفیٰ کی رسالت کا پرچار کیا، اور لوگوں نے جب آپ کو مارا پیٹا، لہو لہان کر دیا، بے ہوش کر دیا، تو اس سے اگلی بات سنو۔ فرمایا آپ کے خاندان والے آپ کو اٹھا کے گھر لائے، جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کی والدہ ام الخیر، آپ نے پوچھا بیٹا کچھ کھا لو۔ فرمایا امی جی یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کریم کا کیا حال ہے، پہلے مجھے میرے نبی کا حال بتاؤ۔ بتا بیٹا مجھے تو نہیں پتا۔ عرض کی اماں حضور جاؤ ام جمیل کے پاس، ان کو پتا ہوگا، جاؤ پہلے میرے نبی کی خبر لو۔ حضرت ام الخیر حضرت ام جمیل کے پاس گئیں، ان سے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا۔ وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر آئیں، آ کے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا تو آپ کا حال دیکھ کے ان پر رقت طاری ہو گئی، اور پھر یہ دونوں عورتیں حضرت ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے، وہاں جا کے سرکار کی خبر گیری کی، جب واپس آئیں آ کے بتایا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں، اب کچھ کھا لو۔ فرمایا ابھی نہیں کھاؤں گا، مجھے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کرو۔ آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، ان دو عورتوں کا سہارا لے کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے بھائیو یہ ہے عشق مصطفیٰ، اور یہ ہے جان نثاری کہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، جب تک مصطفیٰ کریم کا چہرہ بدوحال نہیں دیکھ لیا اس وقت تک کھانا پینا پسند نہیں کیا۔ یہ ابو بکر کا ایمان ہے، یہ ابو بکر کا ایمان ہے، جس ایمان کو ہم پچھلے جمعوں میں بیان کرتے آئے ہیں کہ میرے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوا پھر تو تم صاحب ہدایت ہو، اور اگر تمہارا ایمان ان کے مخالف نکلا تو پھر تم نری ضد میں ہو۔ یہ ابو بکر کا ایمان ہے۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا میں اس سے اگلی بات بتاؤں، جب مکے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچاتے تھے، گندی اوجڑیاں سرکار پہ پھینکتے تھے، میں نے دیکھا ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سارے آپ کو مارنے لگے، پیٹنے لگے، ظلم و ستم کرنے لگے، آپ کو ایذا پہنچانے لگے۔ فرمایا میں بھی وہاں تھا، اور بھی صحابہ تھے، دل کسی کا بھی نہیں تھا پیچھے رہنے کو، لیکن سب سے پہلے جو میدان میں کودا اس کا نام ابو بکر ہے۔ ابو بکر نے کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو ٹھڈا مارا، کسی کو مکہ مارا، اور سب کو پیچھے کر کے خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈھال بن گئے۔ یہ ہے وہ ابو بکر۔ فرمایا میں نے بدر کے مقام پہ دیکھا جب لڑائی شروع ہونے والی ہے تو صحابہ نے مشورہ کیا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گارڈز کا کام کرے، سیکورٹی کا کام کرے۔ ہم تو وہاں سارے لڑنے کے لیے گئے تھے، پیچھے تو کسی نہیں رہنا تھا، لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ تھا، کفار چاہتے یہ تھے کہ اس نبی کو ختم کرو تاکہ بات ہی ختم ہو جائے، لیکن اس کے لیے نبی کے جان نثار صحابہ جو تھے وہ ہر وقت اپنی جان کو تلی پہ رکھ کے مصطفیٰ کریم کی اعانت اور آپ کی حفاظت کرتے تھے۔
اور اس میں پیش پیش حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہمارے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جگہ متعین کی، علی تو پہلے لڑے گا، اے حمزہ تو پہلے لڑے گا، اے ابو عبیدہ تو پہلے لڑے گا، اے فلان تو پہلے لڑے گا۔ ہمیں تو اگلی صفوں میں مصطفیٰ کریم نے متعین کر دیا، لیکن جس کو اپنی حفاظت کے لیے مامور فرمایا وہ ابو بکر صدیق کی ذات پاک۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا، حضرت مولا کائنات نے بتایا کہ سب سے جری، سب سے بہادر جو میں نے دیکھا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ اگلے جمعے پھر بیان ہوگا، آخری باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دے کے بتا دیا کہ لوگوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اس طرح پہرا دینا ہے آپ لوگوں نے، جس طرح میں پہرا دے رہا ہوں کہ ختم نبوت کے دشمن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکر، اگر مسلمہ کذاب 40,000 کا لشکر لے کے بھی آ جائے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جانا ہے۔ یہ ابو بکر کا عمل ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے مدینے میں اکیلا رہنے دو، اگرچہ مجھے جنگل کے جانور جو ہیں ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کے لے جائیں، میری تکا بوٹی کر ڈالیں، تم سبھی جاؤ مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت پہ پہرا دو جاؤ۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان ہوگا۔ خالق اکبر جل والا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔